بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ صفحہ 337 وہی جا رہا ہے، 337۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میرے بعد کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقہ کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کے طریقہ کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قوموں کی اصلاح و تربیت کے لیے ہر قرن، ہر زمانے میں دو چیزیں ضروری ہیں: قرآنی ہدایات اور ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے لیے ماہرین شریعت اور اللہ والوں کی تعلیم و تربیت، اور اگر مختلف علوم و فنون اور ان کے سیکھنے سکھانے کے طریقوں پر ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصولی تعلیم و تربیت کچھ دین اور دنیات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ اصول تعلیم و تربیت کے کچھ دین اور دینیات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام علوم و فنون کی صحیح تحصیل اس پر دائر ہے کہ ایک طرف ہر فن کی بہترین کتابیں ہوں تو دوسری طرف ماہرین کی تعلیم و تربیت۔ ہر فن دین کی ترقی و تکمیل کے لیے یہی دو بازو ہیں، لیکن دین اور دینیات میں ان دونوں بازوؤں سے فائدہ اٹھانے میں بہت سے لوگ افراط و تفریط کی غلط روش میں پڑ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اور بجائے اصلاح کے فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ انشاءاللہ کل نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے 5 ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اس کا بھی اظہار کریں کہ ہم پڑھنے میں یا آپ کو یہ پہنچانے میں کوئی غلطی کر رہے ہیں تو آپ ہماری اصلاح کریں، کیونکہ سارا دین اور ساری زندگی یہی ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ اس میں کمی بیشی ہو جائے تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کی ذات اسی میں خوش ہوتے ہیں، اور یہی ہماری آخرت کے لیے بہترین ہے۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن، خوب یہ کس کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فہم
آپ سے، میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں۔ میرے گھر میں غم آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میرے گھر میں غم آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں؟ زخم دل کسی کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔